یہ ہوا کہ آدمی جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے، چپل پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے. جی ایک مسئلہ معلوم ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عمہما فقال آتے ابنت سعد الثلثین إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نور کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ ذہن نشین کریں. جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ایمان والوں کی ایک ہی بات ہوتی ہے. ایک بات بولتے کیا؟ ایک بات بولتے خالی، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. اے سمعنا ما قیل لنا، ہم سے جو کہا گیا اس کو ہم نے سنا. و اطعنا من دعانا الیہ، اور ہم نے اس کی اطاعت کی جس نے ہم کو اس چیز کی طرف بلایا. ایک بہت ہی قابل غور نکتہ ہے، دیکھیں ذرا سا کیا ہے. اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، اس کے بعد کس کی طرف بلایا جانے کے لیے بات کی جا رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو آگے جو فعل ہے لیحکما، وہ تثنیہ لایا جانا چاہیے جی، لیکن واحد ہے وہ لیحکم بینہم. اس کا مطلب رسول جو فیصلہ کر دے وہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ ہے جی. اب دیکھ رہے ہیں، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول ان کی طرف بلایا جائے. دو ہے نا، اللہ اور اس کا رسول. واو کے ذریعے الگ کر دیا گیا، خالق اور مخلوق کے درمیان فصل آئے گی. جب ان دونوں کی طرف بلایا جائے تو قاعدہ تو یہ تھا کہ یہ کہا جاتا تاکہ ان کے درمیان دونوں فیصلہ کریں. واحد ہے لفظ لیحکم بینہم، یعنی رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے. گویا رسول کا یہ فیصلہ بینی اللہ کا فیصلہ ہے، تبھی فعل واحد لایا گیا. تو مومنین ایک ہی بات بولتے ہیں جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے اللہ کا رسول، جس کا فیصلہ بینی اللہ کا فیصلہ ہے. ایک بات، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا کیا جو ہم سے کہا گیا. اے سمعنا ما قیل لنا، ہم سے جو کہا گیا وہ ہم نے سنا. واطعنا بالاجابہ، اطعنا من دعانا الیہ، جس کی طرف ہمیں بلایا گیا ہم نے اس کی اطاعت کی. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ حدیث دیکھیں. حدیث اس طرح، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال یا عبد اللہ ابن مسعود. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث کتاب الصلاۃ کے اندر ایسی لائیں. کیا ہے اس حدیث میں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، تو ایسے جیسے کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوئے ہیں، وہ جگہ نہیں مل رہی ہے، کھڑے ہیں. تو آپ نے یہ فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ.
سٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو ہی رہے تھے، ابھی مسجد میں داخل ہوئے نہیں تھے. فَسَمِعَ ذَلِكَ ابن مسعود، ابن مسعود نے یہ سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ. حالانکہ ابن مسعود سے آپ نے نہیں کہا تھا، وہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ادھر ادھر جگہ نہیں مل رہی تھی، ان سب سے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ. خطاب عبداللہ ابن مسعود سے نہیں تھا، لیکن ابن مسعود کے کان میں جب یہ بات پہنچی نبی کی اجلسوا، بیٹھ جاؤ. فجلس علی باب المسجد، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے وہ مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے، چوکٹ پر بیٹھ گئے. فجلس علی باب المسجد. اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے دیکھا کہ وہ تو چوکٹ پر بیٹھے ہوئے. فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال یا عبداللہ بن مسعود، وہاں کیوں بیٹھے ہو، ادھر آؤ، ادھر آ جاؤ. اللہ اکبر. کہنا یہ ہے کہ نبی نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ. ایک صحابی نے یہ جملہ سنا، سمعنا فسمع ذلك ابن مسعود، ابن مسعود نے وہ بات سنی، اطعنا، سمعنا کے بعد اطعنا، جلس علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے. چلو، یہ ہے سمعنا واطعنا کی تفسیر. اور یہ کون ایسا کرتا ہے؟ جو مومنین، جو مومن. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا. اس سے ایک نکتہ یہ ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر، آپ کے فرمان پر جو جتنا عمل کرتا ہے اطاعت کے بقدر اس کے دل میں ایمان ہے. جی گویا جیسے جیسے نبی کی اطاعت اس کے دل میں، اس کے عمل میں آتی جائے گی، اس کا ایمان بڑھتا جائے گا. ایک نکتہ اور معلوم ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. ایمان بڑھتا اور گھٹتا، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. اچھا، سمعنا ہم نے سنا، اور واطعنا ہم نے اطاعت کی. کچھ سمجھ میں آیا؟ چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. جیسے اگر آدمی وضو کر کے موزہ پہن لے تو اگر حضر میں ہے، گاؤں میں ہے، اپنے گاؤں میں، سفر میں نہیں ہے، حضر میں، گاؤں میں، تو 24 گھنٹے تک وضو بنانے کے بعد صرف موزے پر مسح کر لے، بس پاؤں دھلنے کی ضرورت نہیں. اور مسافر ہے تو 3 دن 3 رات. سمجھ بات آئی؟ موزے پر مسح کہاں سے کرنا ہے؟ اوپر سے کرنا ہے. جبکہ قیاس اور عقل یہ کہتی ہے کہ جب آدمی چلتا ہے تو گندگی موزے کے نیچے لگتی ہے. تو قیاس کا تقاضا یہ تھا، عقل کا تقاضا یہ تھا کہ مسح موزے کے نیچے ہوتا، لیکن مسح کہاں کرایا جاتا ہے؟ موزے کے اوپر. خلاف قیاس ہے یہ. دلیل دیکھیں، حدیث اس طرح. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه ابو داؤد في کتاب الطہارہ. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الطہارہ کے اندر لائے. خطیب کا کام صرف اتنا ہوتا ہے جی کہ وہ قرآن کی آیت جو اللہ کی بات ہے وہ پیش کر دے، اور نبی کی جو بات ہے وہ پیش کر دے، اور کوشش یہ ہو کہ حدیث پوری کی پوری پڑھے. جی اس حدیث پر رک جائیے، ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے. ایک دوسری حدیث دیکھیں. حدیث اس طرح. وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحافظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه ابو داؤد في کتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جو میری ایک حدیث سنے، سمع منا حدیثا،
ایک حدیث کو سنے فحافظہ، اس کو حفظ کر لے، یاد کر لے اس کو، حتی یبلغہ، اور یاد کرنے کے بعد اسے لوگوں تک پہنچا دے. یاد کر لے اور لوگوں تک پہنچا دے. ایک حدیث سنے، اسے یاد کر لے اور اس کو ویسے ہی پہنچا. بعض شارحین حدیث نے کہا ہے کہ حدیث کا ٹکڑا نہیں بیان کرنا چاہیے، حدیث پوری کی پوری بیان کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ فرب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ، اس لیے کہ حدیث میں بول رہا ہوں، میں پہنچا رہا ہوں، اب ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ اس حدیث سے مسئلے نکال سکتے ہوں، مسئلے نکال سکتے. ابھی میں بتاتا ہوں مسئلے کیسے نکالے جاتے ہیں. جی، میں نے حدیث بیان کی، لیکن آپ سن کر کے اس حدیث کو مجھ سے زیادہ مسائل کا استخراج کر سکتے، نکال سکتے. فرب حامل فقہ الی من، مجھ سے زیادہ فقیہ ہو سکتا ہے وہ. اسی وجہ سے کہا گیا کہ جب پوری حدیث بیان کرو گے تو مسائل کے نکالنے میں سامنے والے کو جس نے حدیث سنی اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. لہذا اختصار حدیث پر عمل نہ کیا جائے، حدیث پوری کی پوری بیان کی جائے تاکہ وہ مسئلوں کا استخراج کر سکے. جی، اب اس حدیث پر آ جائیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی، عقل کے اوپر ہوتی، تو موزے پر مسح نیچے سے کیا جاتا، اوپر سے نہیں. اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہے ہیں. وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے موزے کے اوپر مسح کرتے تھے، موزے کے اوپر مسح کرتے. جبکہ قیاس کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ یہ مسح موزے کے نیچے سے ہونا چاہیے. تو سمینا واتانا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب درء تعارض العقل والنقل، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے کم سے کم مبادئ فلسفہ کا جاننا ضروری ہے. فلسفے کے مبادئ پوری فلسفیانہ انداز میں، اور تقریباً 19 دلائل سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ نقل عقل پر مقدم ہے. اس لیے کہ عقل معصوم نہیں ہے، نقل معصوم ہے. اس لیے کہ اللہ نقل کو بھیجتا ہے، عقل غلطی کرتی ہے، عقل بارہا غلطی کرتی ہے. عقل کا کام ہی غلطی کرنا. جی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کو بھیجا، اپنی کتابیں اتاری، اس لیے کہ عقل صحیح فیصلہ کرنے پر قادر نہیں ہے، غلطی کر سکتی ہے. لہذا عقل کی ناک میں نکیل ڈالنے کے لیے وہی نازل کی گئی، پیغمبر کتاب بھیجے گی. ضرورت ہے، اس لیے کہ عقل چراغ تو ہے، تھوڑی دور تک یہ روشنی دیتا ہے مگر منزل نہیں ہے. اقبال نے بہت اچھا کہا ہے، گزر جا عقل سے آگے کی یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی عقل کے اوپر مکمل بھروسہ نہ کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ نقل کے اوپر بھروسہ کرے، اس لیے کہ نقل معصوم ہوتی ہے. ہماری سمجھ کیا قصور ہے کہ ہم اس کی گہرائی تک نہیں جا رہے کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے. وہ عقل کا دائرہ کار نہیں. تو ہمیں اس بات پر عمل کرنا ہے جو نقل سے ثابت ہے. سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. اللہ اکبر. ایک حدیث دیکھیں، حدیث اس طرح. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلعنا علیہ فوضعہما عن یسارہ فلما رأى القوم ذلك القوا نعالهم فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته قال ما حملكم على القاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعاليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن فيها قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما رواه أبو داود فی کتاب الصلاة. پوری حدیث کا مطلب یہ ہوا،
حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتارے اور بائیں سائڈ میں رکھ دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے، چپل پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ جی ایک مسئلہ معلوم ہوا، اس لیے کہ صحابہ بھی اکثر جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیروں میں جوتے تھے۔ اچانک نماز ہی کی حالت میں آپ نے اپنے جوتے اتارے اور بائیں سائڈ میں رکھ دیے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار کر بائیں سائڈ میں رکھ لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم فرمائی، دیکھا کہ سارے لوگوں نے اپنے جوتے اتار دیے۔ آپ نے پوچھا ما حملکم علی القائکم نعالکم، ارے بھائی تم لوگوں نے جوتے کیوں اتار دیے؟ دیکھو کتنا سادہ سا، کتنا پیارا جواب ہے، اللہ اکبر، کتنے سادے سے صحابہ کرام۔ اللہ، آپ نے پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ بڑا پیارا جواب دیا، رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا، ہم نے جوتے اتار دیے۔ سمعنا واطعنا، یہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا جو خطاب ملا ہے ایسے نہیں ملا ہے ان کو کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، اللہ سے راضی۔ اور ایک بات سنو، ایک ہے رب سے راضی ہو جانا آپ کا، اور ایک ہے رب کا راضی ہو جانا آپ سے، دونوں باتیں کہیں۔ رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ جن سے راضی پوری جماعت کے لیے، صحابہ کرام کی پوری جماعت کے لیے۔ اور میں کہوں کہ انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین پر ایسے انسان نہیں دیکھے گئے صحابہ کرام جیسے، بڑے عجیب و غریب لوگ تھے، بہت عجیب و غریب لوگ تھے، اور عورتیں بھی ایسی ہی تھیں۔ ابھی اس حدیث پر رکے رہو، اس حدیث پر رکے رہو ابھی جو ابو داؤد کی روایت ہے۔ چلیے ایک دوسری حدیث پڑھتے۔ مرد بھی ویسے ہی تھے، عورتیں بھی ویسے ہی تھیں۔ حدیث اس طرح، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاءت امرأة سعد بن الربیع بابنتیها من سعد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ہاتانی ابنتا سعد بن الربیع قتل ابوہما معک یوم احد شہیدا وان امہما اخذ مالہما فلم یدا لہما مالا ولا تنکحان الا ولہما مال قال یقضی اللہ فی ذلک فنزلت آیت المیراث فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عمہما فقال آتے ابنت سعد الثلثین و آتے امہما الثمن وما بقی فهو لک، رواہ الترمذی فی کتاب الفرائض۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الفرائض کے اندر لائیں، پوری حدیث پڑھ دی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک صحابیہ ہے سعد ابن ربی کی بیوی، سعد ابن ربی شہید ہو گئے تھے میدان احد میں، اللہ اکبر۔ ان کے پاس جب لوگ پہنچے تو تڑپ رہے تھے وہ تڑپ رہے تھے، تلواریں لگی تھی، تیر لگے تھے، پورا جسم زخموں سے چور تھا، جان نکلنے کے قریب تھی۔ کچھ صحابہ پہنچے، کہا کہ کیا حال ہے؟ وہ اپنا حال نہیں بتا رہے، کہہ رہے ہیں نبی کیسے ہیں، اس لیے کہ شور یہ ہوا تھا کہ نبی قتل کر دیے گئے ہیں۔ وہ نبی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ میرا نبی کیسا ہے وہ بتاؤ۔ کہا کہ زندہ ہیں، کچھ نہیں ہوا ہے۔ کہا